الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى Sama
ان کا ذکر خیر فرمایا کہ دلوں کی حالت ہے، اس لیے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت، ذکر الاولیاء عبادت، کہ انبیاء کا ذکر یہ اللہ کی عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کرو کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاد کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کو، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کی یاد منانا، نبی کو یاد کرنا، نبی کا ذکر پاک کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو قرآن سے بڑھ کے کوئی حجت اور کوئی دلیل اور نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کتاب میں یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابراہیم کی یاد کرنا، ان کا ذکر پاک کرنا یہ میرا حکم ہے۔ اب آگے چلیں ایک اور مقام کے اوپر، یہ بھی 16واں پارہ ہے، 5واں رکوع ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَم، اللہ تعالیٰ دوسرے مقام کے اوپر ارشاد فرماتا ہے کہ مریم کو کتاب میں یاد کرو۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی نیک بندی اور خواتین میں بڑی عقیدہ اور اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، جن کی پاکیزگی اور طہارت اور عبادت اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت کے درجے پہ پہنچی تھی کہ ان کی محراب میں زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ بے موسم پر جنت کے ان کے حجرے میں آ جاتے تھے۔ یہ مانگ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کی، تو دوسرا حکم کیا فرمایا کہ کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ تیسرے مقام پہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یہ بھی 16واں پارہ ہے اور 7واں رکوع ہے کہ کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا غیب کی خبریں بتانے والا رسول تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یہ بھی 16واں پارہ، کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا اور غیب کی خبریں بتانے والا رسول تھا۔ ایک اور مقام وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِیسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا، اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا اور غیب کی خبریں دیتا تھا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ کے بعد دیگرے یہ کئی آیات کریمہ، ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے پڑھنے والوں، مریم علیہ السلام کے واقعہ کو یاد کرو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرو، حضرت ادریس کو یاد کرو، حضرت اسماعیل کو یاد کرو، حضرت ابراہیم کو یاد کرو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت قرآن کریم کو مانتے ہیں، احکام خداوندی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اللہ والوں کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر پاک کرتے ہیں اور محبوب کبریا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منعقد کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے محلوں میں، کبھی ہمارے گھروں میں، کبھی ہماری مسجدوں میں جشن عید میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے، کبھی
کبھی مجدد البصری، کبھی پیر جماعت علی شاہ صاحب، کبھی غوث پاک، کبھی حضرت بابا فرید الدین بن شکر۔ تو ان صالحین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ نیک بندوں کو یاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب لوگ بولتے ہیں دیکھو جی وہ تو نبی نے ان کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ولیوں کو یاد کرنے کا کہاں حکم دیا؟ تو یاد رکھو مسئلہ جائز ہونے کے لیے قرآن کی آیت کا ایک ہی ثبوت کافی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم اللہ والے ہیں تو کیا بابا فرید اللہ والے نہیں ہیں؟ اگر حضرت مریم اللہ والی ہے تو کیا حضرت رابعہ مدنی اللہ والی نہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اللہ والی نہیں؟ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ والے ہیں تو غوث پاک بھی اللہ والے ہیں۔ تو صرف ثبوت کے طور کے اوپر یہ اتنی آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں اور یہ واضح کر دیا ہے کہ نبیوں کو یاد کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ تو اس لیے ہم یہ محفلیں کرتے ہیں، ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ اس شخص سے زیادہ اندھا کون ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا ثبوت بھی مل جائے، پھر دلیلیں مانگتا پھر کہ ملاد مولانا کہاں لکھا ہوا، یہ آدمی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ قرآن میں اللہ نے فرمایا میرے پیاروں کو یاد کرو، تو جو اللہ کے جتنے پیارے ہیں ان کو یاد کرو گے تو اللہ خوش ہوگا۔ تو ایک اور نقطہ بھی سنو اور ایمان تازہ کرو کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبیوں کو میرے پیاروں کو یاد کرو، تو ان کو یاد کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ تو قرآن نے جواب دے دیا، نبی پاک کی حدیث نے جواب دیا، حضور علیہ السلام توجہ کے ساتھ اس نقطے کو سنو۔ نبی پاک فرماتے ہیں الف لام میم، جو نقطہ میں آپ کی عقل شریف میں ڈالنا چاہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنو۔ الف لام میم، حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، الف لام میم یہ 3 حرف ہے۔ تو جو مومن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان 3 حرف کو پڑھے گا تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30۔ ایک حرف کے اوپر 10 نیکی، 2 کے اوپر 20 نیکیاں، تو 3 کے اوپر 30۔ جب کہ یہ حروف مقطعات ہے، اگر آپ نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک کے اندر کتنے حرف آتے ہیں؟ 3، تو 30 نیکیاں ہیں۔ الکتاب 5 حرف ہے، ویسے آپ کتاب کرتے رہے تو کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن جب قرآن میں کتاب کا نام لیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو ثواب مل جائے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، ان سب ناموں کو گنو۔ موسیٰ کے اندر 4 حرف آتے ہیں، تو آپ نے اگر قرآن کی آیت میں موسیٰ کا ذکر کیا تو کتنی نیکیاں ملی؟
یہ حرام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی اعمال ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب ہی ثواب ہے۔ فرمایا ہے کہ اللہ کے قرآن کے اوپر عمل ہوتا ہے، دوسرا نبی کی حدیث کے اوپر بھی عمل ہوتا ہے، اور تیسرا اجر و ثواب بھی ملتا ہے، اور چوتھا ان چیزوں کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور پانچواں فیوز و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ سمجھ آ گئی، اس لیے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ اللہ کا سچا نبی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا شجرہ ابراہیم بن تارق، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے تارق، آزر نہیں ہے، اور تارق فرزند ہے ابن نخور کے، اور ابن نخور ہے ابن سارو کے، تو یہ سلسلہ آگے تک چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ ہے۔ آگے اللہ نے انہیں دو بیٹے دیے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ آپ کی پیدائش 1709 سال بعد، 1700 طوفان نوح سے 1709 سال بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کونی میں آپ پیدا ہوئے، یعنی شہر بابل کے قریب ایک قصبہ تھا، اور اہل بابل کی طرف آپ نبی بنا کے بھیجے گئے۔ اس قوم کے نبی تھے بابل، اور بابل ہے شہر عراق کے اندر، اور شہر عراق جو ہے یہ نمرود کا پایا تخت تھا، اور اس بڑا لمبا، ویسے تو یہ پوری ہوئے زمین کا بادشاہ گزرا، عرض کروں گا تو بابل کا جو لمبائی ہے یہ آبادان سے موصل تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی 200 میل کے فاصلے تک، اور اس کی چوڑائی قادسیہ سے لے کے حلوان تک، یعنی فرات کے کنارے تک تقریباً 175 میل تک پھیلی ہوئی۔ یہ شہر بابل کا طول و عرض ہے۔ تو اس قوم کی طرف آپ مبعوث کیے گئے، اور وجہ کیا بنی؟ یا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا کیا، نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا، جہاں میں عام شیوا ہو گیا جب خود سکاری کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر طرف پھیلایا، تو اللہ نے ابراہیم کو مبعوث فرمایا، یعنی جب کفر بڑھ گیا، ہر طرف جہالت بڑھ گئی، بے راہ رہبری بڑھ گئی، اور ہر طرف کفر کے گھٹا تو اندھیروں نے جہالت کے پردے گاڑ دیے، ظلم و ستم عام ہو گیا، اور سب غیر خدا کی عبادت کرنے میں لگے ہوئے۔ تو ایسے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو مبعوث فرمایا۔ یاد رکھو، یہ عزت، یہ بادشاہت، یہ ملک رب جسے چاہے عطا فرما دے، یہ ذکر پہلے ہو چکا۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جو جن کو اللہ نے روئے زمین کی سلطنت عطا فرمائی، یعنی پوری روئے زمین کے بادشاہ 4 ہوئے ہیں۔ 2 مسلمان ہیں، ادھر آ گیا، اور 2 ہی کافر ہیں۔
روئے زمین پہ جس کی حکومت رہی ہے وہ نمرود ہوا، نمرود بن کنعان بن سخاری، اور ایک ہے بخت نصر، یہ بھی پوری روئے زمین کا بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں حضرت دانیال علیہ السلام ہوئے اور دو ہی مسلمان ہوئے، ایک حضرت سکندر ذوالقرنین، اللہ نے پوری روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی۔ تو دو کافر اور دو مسلمان، تو روئے زمین کا بادشاہ ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک ملک کا بادشاہ ہو تو کتنی اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن روئے زمین کا بادشاہ ہونا یہ اس سے بڑا بھاری وزنی کام ہے۔ لیکن اللہ اگر بادشاہ دے، اقتدار دے، سلطنت دے، تو چاہیے کہ بندہ عاجزی کرے، انکساری کرے اور اللہ کی بارگاہ میں روئے، سجدہ کرے کہ مولا میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے روئے زمین کا بادشاہ کر دیا۔ کیونکہ جو مسلمان بادشاہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں جھکتے، اور کیونکہ سب سے بڑی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر الیس اللہ باحکم الحاکمین، بتاؤ اللہ سے بڑا حاکم کون ہو سکتا کہ بادشاہ نے شاہ اس آگے منہ ملنے وچ خاکاں آگرغار کہایا اٹھے تے سچیاں اس کے حضور جھک جاتے ہیں، اور جب جھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حصوں ان کی ساری کو قبول کرتے ہوئے اور عروج اور کمال عطا فرماتا ہے۔ اور بعد بادشاہ ایسے ہی میں تعریف بتاتی ہے، ظاہری کو بادشاہ تھے اور اندر سے باطن کو ولی تھے، بڑے ہی ان کے دل روشن تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت و انکساری کی وجہ سے کمال عطا فرمایا۔ تو بات چل رہی تھی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بعد میں بھیجا، پہلے ہم نے رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ رشد و ہدایت اس کے اوپر کلام کروں گا انشاءاللہ، یہ بڑی قابل توجہ آیت کریمہ ہے اور اس کے اندر بڑی گہرائیاں، بڑے نقطے ہیں، لیکن ابھی موٹی باتیں بیان کر رہا ہوں نقطے، تاکہ اس کو توجہ سے سنیں تو پورا مضمون آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو نمرود نے دعویٰ خدائی کیا اور اس کے دور کے اندر ظلم و ستم بہت ہوئے، بہت زیادہ، لہذا اللہ نے اس کے زور کو توڑنے کے لیے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے، اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ تو نمرود نے جب وقت آیا تو نمرود خواب دیکھتا، خواب کیا دیکھتا ہے، اس کے اوپر کئی روایتیں ہیں۔ تو وہ تخت کے اوپر وہ بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا، خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص آیا ہے اور اس نے لکڑی ہاتھ میں پکڑی ہے اور اس کے تخت کو ماری ہے اور اس کا تخت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ اس نے صبح معمولوں کو جمع کیا اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اس کا کوئی حل بتاؤ، تعبیر بتاؤ۔ تو تمام معمرین نے بڑا غور و خوض کیا، کہا بادشاہ ہم تو اس نتیجے کے اوپر پہنچے
قیام قریب تیرے شہر اقتدار میں یعنی بابل میں ایک ایسا بچہ آنے والا ہے کہ جو تیری تباہی اور بربادی کا سبب بنے. تیری یہ بادشاہت، یہ اقتدار، یہ سلطنت، یہ کرسی سب ختم ہو جائے گی، اور وہ بچہ جو پیدا ہوگا وہ ایک نئے دین کی بنیاد رکھے گا، ایک نئے دین کا پیروکار ہوگا، ایک نیا دین لکھے گا. تو بادشاہ کو بڑی فکر ہو گئی کہ بھائی یہ تو سیلاب آنے سے پہلے ہی اگر بند باندھ دیا جائے تو پھر تباہی بربادی سے بندہ بچ جاتا ہے. وہ ابھی تو سیلاب آیا نہیں ہے، پہلے ہی بند باندھ دیا جائے. تو اس نے حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، بچی ہو تو چھوڑ دی جائے، جس طرح فرعون نے کیا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان معمرین نے یہاں تک بھی بتا دیا کہ فلاں وقت فلاں گھڑی وہ بچہ باپ کے ظلم سے ماں کے رحم کے اندر منتقل ہو جائے، یہاں تک بتایا. یعنی معمرین نے اپنے علم سے یہ کھوج لگا دیا اور اس نتیجے تک پہنچ گئے، بلکہ انہوں نے رات بھی بتا دی کہ رات حضرت ابراہیم ماں کے پیٹ بدلے اثر کی طرف منتقل ہوئے، بولا آج رات کو بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا. اتنا کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتے. لیکن معمرین نے بتا دیا جو کہ مسلمان نہیں تھے، بت پرست تھے، غور کرو، کافر تھے، ان کا علم یہاں تک پہنچا تھا. اور آج کا امتی کیا کہتا ہے؟ میرے نبی کو پیچھے دیوار پہ کسی کا علم ہے. کافروں کے علم کا نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے یہاں تک بتا دیا میاں اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس کو اللہ نے سارے نبیوں کا علم عطا کیا، روئے زمین و آسمان ہر چیز کا علم عطا کر دیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد حضرت تارو جب اپنی گھر والی سے ملے تو وہ نور منتقل ہوا، وہ لطفہ منتقل ہوا. اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ دائی کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا سپاہی پہنچ جاتے اور اس کو قتل کر دیا جاتا. لیکن جب عید کا وقت قریب آیا تو حکم ملا میری پتنی فلاں غار میں چلے جاؤ. تو غار میں گئی اور وہاں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وقتاً فوقتاً اس غار میں جاتی تھی، وہاں دودھ پلاتی، اور ایک مرتبہ کافی دن ٹائم ہی نہیں ملا، جہاں موقع نہ ملا جانے کا، تو جس دن موقع ملا تو کافی دن گزر چکے تھے. خیال آیا کہیں میرا بیٹے کو کوئی طریقہ ہی نہ کھا گیا، یا وہ بچہ ویسے ہی اللہ کو پیارا نہ ہو گیا ہو، خوف نہ ہو گیا ہو. تو جا کے دیکھا تو حضرت ابراہیم انگوٹھا چوس رہے ہیں، اور انگوٹھا چوسنے سے رزق مل رہا تھا. کہتے ہیں فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، میاں وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور بات حدیث میں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا انگوٹھا منہ میں ڈالا ہوا تھا، تو بعد میں کہا کہ وہ انگلیاں بھی ڈالتے تھے، وہ انگوٹھے سے شہد آتا ہے، بعد میں کہا کہ دودھ آتا ہے، اور بعد میں کہا گھی بھی آتا ہے. تو میاں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ وہ انگوٹھے سے دودھ بھی دے سکتا، شہد بھی دے سکتا، پانی بھی دے سکتا، جبکہ حقیقت میں انگلیوں سے خون کی بجائے اور کوئی چیز نکل سکتی نہیں ہے. لیکن یہ میاں تمہارے ہاتھ ہے، تمہاری انگلیاں ہیں
کہ دستے نبوت کا کمال کچھ اور ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، خلیل اللہ اس غار کے اندر رہے۔ تفسیر بغوی سورۃ الانعام آیت نمبر 74 جلد 2 صفحہ نمبر 137۔ یہ کتاب ہے بیروت سے چھپی ہوئی عربی، اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ایک ہے تفسیر طبری، جلد ہے 11 صفحہ نمبر 421، یہ بھی بیروت کی چھپی ہوئی ہے۔ تو ان کے اندر مختلف مفسرین نے فرمایا کہ ایک قول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 مہینوں سے زیادہ اس غار کے اندر نہیں رہے۔ ایک قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک وہیں رہے، ایک قول ہے کہ 13 سال تک اس غار میں رہے، اور ایک قول ہے کہ 17 سال تک اس غار کے اندر رہے۔ بہرحال جو 13 یا 15 کی روایت ہے یہ قریب القریب ہے، اور بعد نے کہا کہ 7 سال کی عمر میں آپ نے جو کلام کیا ہے اس وقت اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب آؤ سیرت کریمہ کی طرف۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بعد میں بھیجا، پہلے ہم نے رشد و ہدایت عطا فرما دی۔ تو رشد و ہدایت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، میں لکھتا ہوں سارے جمع کرتا ہوں۔ فرمایا کہ رشد و ہدایت ملنا، یہ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ جب اللہ نے عالم ارواح کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے سلب میں آپ کو رشد و ہدایت عطا فرما دی کہ سب حکموں کو اللہ نے کہاں سے نکالا ہے کسی کے علم میں تو مجھے بتاؤ، میں نے تو آپ کو بتانا ہی بتانا ہے۔ یہ اس لیے سوالات کرتا ہوں تاکہ آپ کا شوق اور ذوق دیکھوں کہ جس مہینے کے اندر موضوعات چل رہے ہیں اس کو آپ کتنی اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، کتنا غور و خوض کرتے ہیں، یا دن رات کھانے پینے میں ہی لگے ہوئے۔ تو اس لیے انبیاء کی زندگی کو، ان کی سوانح حیات کو پڑھا کر پڑھنے سے شعور ملے گا، آگاہی ملے گی، ذوق و شوق پیدا ہوگا، اور ان کا زندگی پڑھ کے مطالعہ کر کے فرمایا کہ دل کے اندر ایسا جذبہ عشق الہی پیدا ہو جائے گا کہ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، عشق الہی یہ مجبور کرے گا کہ ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں۔ تو یہ پڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ آپ رشد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، تو جیسی اس کی شان ہے اس نے آدم علیہ السلام کی اس پہ اپنا دستے قدرت رکھا۔ تو قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے تھے ان سب کو آدم علیہ السلام کی پوچھ سے ایسے نکالا کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں روحیں چیونٹی کی طرح بکھر گئی۔ تو یہ جو روحیں نکالی ہیں نا، وہ نکالنے سے پہلے آدم علیہ السلام کے سلب میں حضرت ابراہیم تھے، تو اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس وقت ہی انہیں رشد و ہدایت عطا فرما دی۔ رشد و ہدایت کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ جو من گڑھ باتیں کرتے ہیں کہ 40 سال بعد نبوت ملتی ہے، میاں 40 سال بعد اعلان ہوتا ہے، نبوت نہیں ملتی۔ یہ تو اللہ نے رشد و ہدایت اس وقت ہی عطا کر دی تھی، دنیا میں آپ کی نبی نہیں سیکھتا، اس وقت یہ اللہ عطا کر دیتا۔ یہاں تک کہ ایک روایت ہے کہ ولادت سے پہلے شکم مادر میں اللہ نے وہ رشد و ہدایت عطا کر دی۔ یہی بات درست اور مدلل ہے۔ اور ایک روایت ہے تیسری، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور رسول توراہ شریف سے پہلے اللہ نے صحیفے کی صورت میں آپ کو رشد و ہدایت عطا فرمائی، یعنی نبی کے اوپر کتابیں بھی اتری ہیں اور صحیفے بھی اترے۔ تو صحیفوں کا ثبوت بھی قرآن سے ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے، صحف عطا کیے۔
کے تو صحف کی جمع صحائف آتی ہے۔ تو قرآن کا ایک نام ہے مصحف۔ النظر الی المصحف عبادت، کہ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو صحیفے کی صورت میں چوتھا یہ کہ ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے تھے، اللہ نے رشتوں کی ہدایت عطا کر دی۔ اور پانچواں قول، نبی کریم ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کے نزول سے پہلے ہی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشتوں کی ہدایت عطا کر دی۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ اللہ نے رشتوں کی ہدایت انہیں عطا کر دی۔ تو لفظ رشد جو استعمال ہوا اس آیت کریمہ کے اندر، اس کے اندر ظاہری معنی بھی ہیں اور باطنی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان معنی کو مختصراً بیان کر دوں کہ رشد جو ہے، لفظ رشد جو ہے، اس میں 30 ظاہری اور باطنی خزانے موجود ہیں۔ کتنے؟ 30۔ یعنی اللہ جس کو رشد و ہدایت عطا کر دیتا ہے تو اس کو باطنی اور ظاہری 30 خزانے عطا کرتا۔ 30 خزانے، وہ خزانے جلدی جلدی میں پڑھوں گا، سن لینا، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر تقریر سن لینا یوٹیوب سے اٹھا کے، غور و فکر سے جب ٹائم ملے۔ تو رشتوں کی ہدایت ظاہری باطنی 3 خزانے۔ سب سے پہلے جو رشتوں کی ہدایت عطا ہوتی ہے، اس بندے کے اندر کیا کمال پیدا ہوتا ہے؟ قوت قلبی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کا دل بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ بندہ ڈرپوک نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے مقابلہ کیا نمرود سے اور پوری قوم سے، اللہ نے دل بڑا مضبوط دیا ہوا تھا۔ قوت قلبی اللہ عطا کرتا ہے، شرح صدری عطا کرتا ہے، سینہ فراغ ہو جاتا ہے، کمال عقلی عطا کرتا ہے، یعنی اس کی عقل بڑی کمال والی ہوتی ہے، حکمت عطا کرتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو اس کی باتوں سے حکمت کے موتی جڑتے، تدبر، غور و فکر، تحمل، یہ بھی کمال ہے۔ 7واں صبر، تحمل 7، صبر 8، بصیرت 9، یعنی اس کی آنکھیں اندر بھی اور باہر بھی روشن ہوتی۔ یہاں تک کہ 10ویں شعوری قوت اللہ عطا کرتا ہے، 11ویں جرت عطا کرتا ہے، 12واں حوصلہ عطا کرتا ہے، اور 13واں سلیقہ عطا کرتا ہے۔ جس کو ہدایت مل جاتی ہے وہ بات بھی بڑے سلیقے سے کرتا ہے، یعنی بکواس کرتا رہے، مبلغات کرتا رہے، اپنے اوپر غور و فکر کیا کرو۔ بعض اوقات ہم کلام ایسا کرتے ہیں، بندے کے کلام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نیچ کا آدمی ہے، بہت گالیاں بکواس کرتے رہتے ہیں، بات اخلاقی سے پیش آتے ہیں، ہمیشہ بیہودہ کلام کرتے ہیں، اور یہ پھر سمجھو کہ اسے رشد و ہدایت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے۔ اگر بندے کے اندر حیا نہ رہے نا، پھر جو مرضی کرے، حیا والا جو ہوتا ہے نا وہ غلط کام نہیں کرتا، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے اندر حق و باطل میں تمیز کی قوت، یہ 14ویں نشانی۔ 15واں علم عطا کرتا ہے، 16واں فہم و 17واں توکل عطا کرتا ہے، 18واں نبوت اور 19واں رسالت، 20ویں ہدایت، 21ویں خلت، یعنی مقام خلیلیت کے اوپر آپ فیضیاب ہیں، 22واں صلاحیت درستگی، یہ کام کو کس طرح انجام دینا، 23واں علم توحید، یعنی اللہ کی سب سے زیادہ معرفت کس کو ہوتی ہے؟ نبیوں کو ہوتی ہے۔ نبی سے بڑھ کے اللہ کو کوئی جاننے والا، اس کی معرفت رکھنے والا، اس کی توحید کی باریکیاں اور اس کے ذات و صفات کی گہرائیوں کے اندر پہنچنے والا نبی سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ 24واں قوت رہنمائی، 25واں تقویٰ، 26ویں مصلح ذات، مصلح صفات، 28واں مظہر صفات الہی، یعنی اللہ کا نبی رب کی صفات الہیہ کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ مسئلے کی مثال دیتا ہوں کہ اللہ
رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو رحیم کو رحیم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ شان اگر سرکار دو عالم کی زندگی میں دیکھیں تو رحیمیت کے جلوے آپ کو نظر آئیں گے۔ طیب والوں نے پتھر مارے کہ نہیں مارے؟ پاؤں لو لوہان ہو گئے، کپڑے خون سے تر ہو گئے، نالین بھی خون سے تر ہو گئی، اور فرشتے نازل ہو گئے۔ یا رسول اللہ، رب نے حکم دیا ہے، اے حبیب جو آج آپ جو کہیں گے اللہ کر دے گا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں طیب کے 2 پہاڑوں کے اندر اس قوم کو پسر کے رکھ دوں، پیس دوں۔ فرمایا میرے رب کا کیا حکم ہے؟ کہا رب نے فرمایا جو میرا حبیب کہے وہی کرنا۔ کہا ایسا کرو پھر میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تم آپ ہی کرو۔ اللہم اہدی ھذا القوم فانہم لا یعلمون، مولا یہ میری قوم نہیں جانتی، انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو یہ رحیمیت کے جلوے ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ یہ رحیمیت کی شان بھی اللہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اصلاح قوم کی طاقت۔ تیسری تربیت انسانیت، تو تربیت انسانیت جو ہے یہ بھی اللہ نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رشتہ و ہدایت کا ظاہری علم بھی اللہ نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو، باطنی علم بھی دیا۔ اور جب آپ نے شعور کی حدوں کو چھونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ نبی کے پاس علم توحید کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے، علم توحید۔ اب اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ جب آپ غار سے باہر آئے تو عمر 7 سال، چلو 7 سال ہی مان لو، تو آپ نے جو ماحول دیکھا کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت مورتیاں ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اب آپ نے اپنے مدللانہ انداز کے اندر، اور جو اللہ نے آپ کو علم توحید کی شان عطا فرمائی تھی اس میں رائے کے اندر آپ کو سمجھانے کے لیے دلیل قائم کی۔ اور آپ رات کو جب آئے تو آپ نے ستاروں کو دیکھا، یہ ستارے چمک رہے ہیں۔ وہ قوم ستارہ پرست بھی تھی، وہ قوم چاند پرست بھی تھی، وہ قوم سورج پرست بھی تھی، وہ قوم بت پرست بھی تھی، وہ قوم شجر پرست بھی تھی۔ آپ نے سب کو اپنے اپنے انداز کے اندر سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ میری قوم کسی طرح سمجھ جائے۔ پہلا انداز جو اپنایا ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک ستارہ دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، اور جب وہ ڈوب گیا تو بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے، یعنی جو ڈوب جائے وہ مجھے اچھے لگتے نہیں ہیں۔ ایک دلیل قائم کی کہ قوم سمجھ جائے جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر دوسری مثال پیش کی، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اور جب چاند چمکتا ہوا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو۔ جب وہ ڈوب گیا کہا مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی گمراہوں میں ہوتا۔ یہ دوسری دلیل قائم کی قوم کے سامنے، یہ بھی ڈوب گیا ہے، چمکتا تھا لیکن صبح ہوتے ہی اس کی چمک ختم ہوگی۔ چاند اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کی ضیاءباشیاں ختم ہو گئی۔ اب سورج نکل آیا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا، بولا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور جب وہ ڈوب گیا تو کہا اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم میرے رب کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہ 3 دلیلیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کام انداز کے اندر بنائی. آپ دیکھو، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو، دو باتیں. تیسرا، سورج کو دیکھا گا، اسے میرا رب ٹھہراتے ہو. تو یہ جو ایک سوالیہ انداز ہے نا، تو کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ جب کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے دنیا میں بعد میں بھیجا، پہلے ہم نے رشتوں کی ہدایت عطا فرما دی. تو اس طرح کا انداز نہیں اپنانا چاہیے کہ جس میں سوال کا پن پایا جائے، سوالیہ معاملہ انداز اپنایا جائے. تو اس انداز کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ. آپ جانتے تھے کہ اللہ نے رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، ستارے، چاند، سورج یہ خدا ہو سکتے نہیں ہے. تو یہ انداز اپنانے کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تجاہل عارفانہ کے طریقے پر سوال یا اعتراض کرنا بتایا کہ یہ جائز ہے. تجاہل عارفانہ یہ کہ شاید تو وہ شخص سائل یا معترض ہر طرح جانتا ہو مگر جان کر بھولا پن بن جائے. یعنی پتہ تو ہو لیکن بھولا بن جائے، جیسے اس بندے کو پتہ ہی نہیں. اس انداز میں اب وہ بات کرے اور ناواقف ظاہر ہو، تو اس مقصد انداز کے 4 مقصد ہو سکتے ہیں. کتنے مقصد ہو سکتے ہیں؟ 4 مقصد ہو سکتے ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ وضاحت طلبی ہو جائے، جن کو تم پوجا کرتے ہو تاکہ ان کی وضاحت ہو جائے کہ یہ خدا ہو سکتے نہیں ہے. نمبر 2، غلط آدمی پر دان بازی کی جھڑپ کی جائے کہ اس انداز میں اس کو تنبیہ کی جائے تاکہ وہ انسان بن جائے. جیسے بہت سارے بزرگوں کا طریقہ ہے، محلے میں اگر نماز نہیں پڑھتے تو ان سے سلام بھی نہیں کرتے، ان کو دیکھتے اپنا انداز بدل لیتے، سخت روی سے پیش آتے. تو ان کا یہ سخت روی سے پیش آنا اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ پتر بن جائے، یہ نمازی بن جائے، نیک ہو جائے. بہت سارے زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، تو اللہ والے یہ انداز اپناتے ہیں، اسے نفرت کرتے ہیں، اس کی بات کو بھی نہیں سنتے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. تو ان کا یہ انداز اپنی نفس کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا. الحب باللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے، والبغض للہ، عداوت ہو تو اللہ کے لیے. مثلا کوئی ظلمن کسی کو طلاق دیتے، ظالم ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں، بھائی اس سے بات ہی نہیں کرتی، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں میں کرتا. یہ کسی کام کا آدمی نہیں، نفرت کا اظہار کرتا ہے. وہ آگے والا بھلے کوئی بھی مقصد لے لے، اس کی پرواہ نہیں ہے. لومۃ لائم، اللہ والے کسی کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے. تو وہ یہ انداز اپناتے ہیں کہ یہ انسان بن جائے، اگر ظلم کیا ہے تو توبہ کر دے، مظلوم کا حق ادا کر دے. کسی پہ اگر ظلم کیا اتنا ناظم برابر بھی تو صاحب اس کا بھی دینا پڑے گا، یہ یاد رکھو. تو یہ انداز ہوتا ہے اللہ والوں کا کہ کسی کو انسان بنانے کے لیے یہ طریقہ اپنانا پڑتا ہے کہ وہ انداز اپنائیں گے تو شاید اس طرح. تو آپ نے یہ انداز اس لیے بتایا تاکہ ان پہ تان کیا جائے اور جھڑک بیٹھ جائے کہ یہ انسان بن جائے. تو یہ طریقہ تھا. نمبر 3، رسوا کرنے کے لیے تجاہل عارفانہ سے سوال کیا جائے، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی رسوائی مقصود ہو کہ یہ خدا ہو سکتے نہیں ہے. نمبر 4، کسی کو اس کی حماقت سمجھانے کے لیے، رائے راست پر لانے کے لیے یہ انداز اپنایا جائے کہ یہ ان حماقتوں اور بے وقوفیوں سے نکلے، یہ کفر کے ان اندھیروں سے نکلے، ظلمات سے نکلے اور نور ہدایت کی طرف آ جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی انداز اپنائے. اب آگے چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہ انداز قوم کو سمجھایا، لیکن قوم کو پھر بھی سمجھ آئی نہیں ہے. اور پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی تبلیغ شروع کر دی. اور تبلیغ ہوتی بھی یاد رکھو اپنے گھر سے ہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور تبلیغ اسلام کی، تو سب سے پہلے خاندان اور برادری کے لوگوں کو بلایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عید
وہ آپ نے دسترخوان لگا دیا، خاندان کے لوگوں کو بلایا، دعوت دی اور کھانا کھلایا اور پھر تبلیغ اسلام پیش کر دی۔ ساروں نے منہ بنا لیے، چہرے پہ سلوٹیں پڑ گئی اور کسی نے کچھ تانا مارا، کسی نے کوئی باتیں کی۔ آپ نے پرواہ نہ کی، اتنی بڑی محفل میں خاندان والے جمع تھے، 8-10 سال کا بچہ حضرت علی کی صورت میں کھڑا ہو اور کہنے لگا کہ زندگی بھر میں ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، کہ زندگی بھر میں ساتھ دوں گا یا رسول اللہ، یقین رکھیے کہ قدموں میں رہوں گا یا رسول اللہ۔ کہ میری عمر تو چھوٹی ہے لیکن میرا جذبہ بڑا ہے، آپ فکر نہ کرے، اگر یہ لوگ خاندان والے منہ پھیر لیں تو میں تو آپ کا سچا بولوں۔ تو میاں دین کی طرف آنا کوئی آسان نہیں ہے، نمازی بننا کوئی آسان نہیں ہے، دین پہ چلنا کوئی آسان نہیں، بڑی مشکل ہے، اور خیالی پلاؤ تو سارے ہی پکا لیتے، حقیقت میں عمل ہو تو میاں مزہ پھر تب ہے۔ ایک دنیا کے لیے کتنے پاپڑ بیچتے ہو، کتنی مشکلیں اٹھاتے ہو، تب جا کے کہتے ہیں مہینے کا خرچہ شکر ہے اللہ کا پورا ہو ہے۔ تو یہ کتنی مصیبتیں، اس لیے فرمایا ولی دنیا آفت، وہ دنیا کے لیے ایک آفت ہے، ولی دین آفات، ولی علم آفات، دین کے لیے ہزاروں آفتیں ہیں۔ یہ مسجدیں ایسے نہیں بن جاتی، یہ مدرسے ایسے نہیں، یہ علماء ایسے نہیں، ایک مدرسہ قائم کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کی محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ بھائی تھوڑا چندہ دے دے، کوئی سیمنٹ کی گولی دے دے، اور اس کے لیے کوئی اور اصالے ثواب کے لیے کام کر لے، یہ ابھی ماربل لگ گیا آسانی سے، کتنی محنتیں کی، اس بندے کو پکڑ، اس کو پکڑ، پھر جا کے یہ آپ کے سامنے آج بیٹھے ہوئے۔ تو میاں بڑی محنتیں ہیں، دین کے اوپر چلنا آسان نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ ہاتھ پہ انگارہ رکھنا آسان ہو جائے گا، دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اور آپ اپنی آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی اور چاچے کو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ 7واں پارہ اور 15واں رکوع، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آزر سے فرمایا کیا تو بتوں کو خدا کہتا ہے، تحقیق میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ تو یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا چاچا جو ہے سب سے بڑا مکار اور سب سے بڑا بت پرست، بلکہ بت کر چاچا ہی تھا۔ تو کہا سب سے پہلے تو اس کو تبلیغ کرو نا، کہ چاچا سدھر گیا، قوم کو گمراہ کرنے کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بت بنا کے دیتا تھا، اور ایسا کاریگر ماہر تھا بتوں کا کہ اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا خدا تو ہاتھ مل جاتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو کہنے لگا کہ وہ چاچا نے پرورش کی تھی، تو چاچا نے کہا سارے بیٹے میرے کام کرتے ہیں، تو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، تو بھی کام کر۔ چاچا کیا کروں؟ کہا بھتیجے ایسا کر یہ خدا لے جا اور جا کے بیچا، لیکن یاد رکھو کہ تجارت کا یہ اصول ہوتا ہے، کوئی چیز بیچو تو پہلے اس کی تعریف کرو، چاہے وہ اس تعریف کے قابل ہو ہی نہ چیز، لیکن تعریف کرو گے تو مال بکے گا۔ لوگ تو جھوٹی قسمیں بھی اٹھا دیتے ہیں تاجر، لیکن یاد رکھو جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی تجارت میں اللہ برکت نہیں دیتا، اور ایماندار تاجر جو ہے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ کہا چاچا فکر نہ کر، ایسی تعریف کروں گا کہ قوم بھی سمجھ جائے گی کہ واقعہ یہ تعریف کے قابل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کو لے لیا اپنے چاچا کے ہاتھوں سے، اور آپ چلے بازار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ نے ہوکا لیا، ہوکا دے دے وچ بلا
ہاں جس نے جہنمی بننا ہے دوزخ میں جانا ہے جلدی کرو میرے ہاتھ سے لے لو خرید لو۔ پھر قوم کے سامنے اس کو اٹھایا اور پانی میں دے مارا، گلے مر پانی پی، پتا تو تھا لیکن یہ انداز اس لیے بنایا شاید اس طرح کوئی عقل آ جائے قوم کو، گلے مر پانی پی، لیکن وہ کیا پیے؟ وہ بدمورتی قوم آپ ہی نہ سمجھی، اتنی جہالت ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی اور بڑے مشرک تھے، پکے مشرک، ضدی مشرک۔ تو آپ واپس جانے لگے، ٹائم ہو گیا، بس آخری بات کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانے لگے نا تو ایک عورت نے اوپر چھت سے آواز دی، اے ابراہیم مجھے خدا دے دو۔ اور دیر پہلا خدا کہاں چلا گیا؟ کہا وہ چور آیا تھا رات خدا کو چوری کر کے لے گیا، اٹھا کے لے گیا۔ یہ کیسا خدا ہے جو چوری ہو جاتا ہے، جس کو چور اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ آج تجھے میں ایسے خدا کا پتہ دیتا ہوں جب تو سوئی ہوئی ہے تیری حفاظت بھی کرے، جب تو پریشان ہو تو تیری مدد بھی کرے، جب تو بیمار ہو تجھے شفائیں بھی عطا کرے، جب تو اس کی بارگاہ میں گر گڑائے تو تیرے گناہوں کو معاف بھی کرے، اور جب تو اس کو مدد کے لیے پکارے، ایک مرتبہ تو کہے یا ربی، وہ 70 مرتبہ کہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میری بندی میں حاضر۔ تو وہ تو ایسا رب ہے، تبھی تو حضرت زلیخا نے پکارا تھا ایک دن، اے یوسف کے رب مجھے یوسف سے بلا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ تو تجھے رب مانا ہی نہیں ہے۔ کہا آج پہلی مرتبہ پکارا ہے، اگر جواب نہ دوں تو سچے اور جھوٹے میں فرق کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے جو بندہ سچے دل سے رب کو پکارتا ہے نا، رب فوراً جواب دیتا۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں جو حدیث قدسی بندہ میری طرف آتا ہے ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ اس سے اور بڑھ جاتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں، یعنی اللہ چلنے سے دوڑنے سے بات ہے۔ مثال دی ہے کہ میں اپنے دامان رحمت کی کبریائی کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہوں، یہ مطلب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعلیم دی، وہ عورت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں یہیں سے نقطہ اٹھائیں گے انشاءاللہ اور مزید بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ تعلیمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔